زاریہ کو ناشتہ کرانے کے لیے دونوں اسے صحن میں لے گئے۔ زاریہ کو ریان نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں ارد گرد دیکھ رہی تھیں۔ زارون بھی بے شرمی سے پیچھے پیچھے آ گیا۔ زاریہ کہ میں تمہیں دادی کے گھر لے جا سکتا ہوں؟ زاریہ نے فوراً اپنا منہ موڑ لیا اور ریان کی گردن کو گلے لگا لیا، جیسے وہی اس کا اصل باپ ہو۔ زارون کو حسرت اور جلن دونوں محسوس ہو رہے تھے۔ ریان میری بیٹی مجھے دے دو، میں اسے پرانے گھر لے جانا چاہتا ہوں، فریہ نے ابھی اجازت دی ہے، تم اسے میرے کام پر جانے کے بعد لے جا سکتے ہو۔ ریان نے سنجیدگی سے کہا، زاریہ ابھی مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، اگر میں اسے زبردستی تمہیں دوں تو وہ رو دے گی۔ وہ اب کوئی نادان بچی نہیں رہی، وہ پلٹ کر بات کرتی ہے، اپنے خیالات رکھتی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے تو میں اسے اپنے قریب لانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا رشتہ بن سکے۔ زارون نے بے صبری سے کہا، ریان تم میرے بچے کے باپ بننے کا خواب دیکھ رہے ہو، میں تمہیں بتا دوں یہ خواب ہی رہے گا۔ فریہ کا چہرہ کچھ پل بدل سا گیا، اس نے فوراً ریان کی طرف دیکھا، وہ حسب معمول پرسکون نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، جیسے وہ زارون کی باتوں کو خاطر میں نہیں لا رہا ہو۔ فریہ نے سکون کا سانس لیا، لگتا ہے یہی رویہ بہترین ہے۔ ریان تمہارے اندر سوچنے کی ہمت ہے لیکن ماننے کی نہیں، زارون نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر تمہیں بچے پسند ہیں تو خود کسی اور سے بچے پیدا کروا لو، دوسروں کے بچے کو کیوں گود میں اٹھا رکھا ہے؟ اسی دوران باغ میں ٹہلتے ہوئے احسان شاہ اور ان کی بیوی کی سماعت میں یہ باتیں آئیں تو ان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، خاص طور پر ہانیہ کو بہت غصہ آیا۔ ہمارے خاندان کے ریان نے زاریہ کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ تم سے کہیں بہتر ہے، تمہیں کیا حق ہے کہ یہ فضول باتیں کرو؟ ہانیہ کی بلند آواز نے تینوں کو چکا دیا، خاص طور پر زارون، جو جیسے ہی ہانیہ اور احسان شاہ کے سنجیدہ چہروں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر فطری طور پر عزت اور خوف کے اثار جاتے ہیں۔ جب سے یہ دونوں صدر و خاتون اول بنے ہیں ان کی شخصیت میں ایک رعب آ گیا ہے، جبکہ زارون خود بگڑتا گیا ہے اور اب تو وہ آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ آنٹی میرا مطلب یہ نہیں تھا، زارون نے آہستہ سے وضاحت دی۔ احسان شاہ نے سرد لہجے میں پوچھا، تمہارے والد کہہ رہے تھے کہ تمہیں بیرون ملک بھیجنا ہے۔ میں باہر نہیں جانا چاہتا، زارون نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں زاریہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہانیہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، پہلے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اب اچانک یاد آ گئی؟ آنٹی اور انکل، جو سزا دینا ہے دے دو، ویسے بھی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، زارون نے مایوس ہو کر کہا۔ میں اب ملک میں ہی رہوں گا اور زاریہ کی اچھی طرح دیکھ بھال کروں گا۔ زارون بچے کی دیکھ بھال صرف اسے کھلانے پلانے کا نام نہیں ہے، اس کی تربیت ماں باپ کے قول و فعل سے ہوتی ہے، اور تمہارے اپنے افعال و اقوال ٹھیک نہیں تو تم اسے کیا سکھاؤ گے؟ ہانیہ نے کھڑی کھڑی سنائی، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح بنے؟ میں بدل جاؤں گا، زارون نے شرمندگی سے کہا۔ ہانیہ نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا بدلو گے؟ نہ تمہارے پاس کوئی کیریئر ہے نہ شہرت، تمہارے والد تمہیں باہر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ تم نئی شروعات کر سکو، اور تم یہاں اپنی سابقہ بیوی اور بیٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اور تمہاری باقی زندگی کیا بس یہیں گزار دو گے؟ زارون نے دانت پھینچ لیے، وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ پہلے ریان نے اسے ڈانٹا، اب ہانیہ کی ڈانٹ۔ آنٹی آپ کو مجھ سے ایسے بات کرنے کا کوئی حق نہیں، مجھے اپنے بارے میں سب پتہ ہے، اور زاریہ یہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، یعنی انہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہانیہ کو کافی عرصے بعد ایسا تھپڑ پڑا تھا اور وہ وہیں غصے سے لال ہو گئی۔ ہاں یہ تمہارے خاندان کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن فریہ ہماری منہ بولی بیٹی ہے، اب براہ کرم فوراً ہمارے گھر سے چلے جاؤ۔ جیسے اس نے الفاظ کہے اس کے پیچھے کھڑے کئی ساتھیوں نے فوراً زارون کو صدارتی محل سے باہر نکال دیا۔ ہانیہ نے کہا، یاد رکھنا آئندہ اس شخص کو صدارتی محل میں داخل نہ ہونے دینا۔ زارون غصے سے پاگل ہو گیا، آنٹی آپ اتنی مطلبی نہ بنے۔ میں مطلبی ہوں؟ ہانیہ کا دل سخت دکھا۔ خوش قسمتی سے زارون کو جلد ہی لے جایا گیا۔ فریہ اور ریان دونوں کچھ حیران تھے، انہیں توقع نہیں تھی کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ سب سے زیادہ شرمندگی احسان کو ہوئی جو درمیان میں پھنس گیا تھا۔ تم ایک جونیئر کے ساتھ اتنی سخت سے پیش کیوں آئی؟ کہ تم نے اس کی باتوں میں طنز نہیں سنا؟ ہانیہ غصے سے بولی، میں بہت دیر سے برداشت کر رہی ہوں، اس نے جتنی بار بھی مسائل پیدا کیے ہم اسی کی صفائی کرتے رہے، اور اس کے رویے اور کردار میں بھی مسئلہ ہے۔ زاریہ کے ساتھ کبھی کبھار کھیلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے ساتھ رہے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ ظاہر ہے اس کا آئندہ اور بھی بچے ہو سکتے ہیں، وہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن زاریہ میری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے، میں اسے زارون جیسے شخص کے ذریعے سے نہیں آنے دے سکتی۔ قریب کھڑی فریہ بہت متاثر ہوئی۔ ہانیہ واقعی زاریہ کے لیے دل سے سوچتی ہے، احسان نے آنکھ بھری۔ ہانیہ نے مزید کہا، اور یہ مت سمجھو کہ مجھے اس کے دل کا حال معلوم نہیں، اسے اب میرا کا اصل چہرہ سمجھ آ گیا ہے، اب اسے فریہ بہتر لگتی ہے اور وہ پرانا رشتہ دوبارہ جوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ کیوں نہیں سوچتا
कि उस काबिल नहीं। बाहर की कोई भी लड़की उससे बेहतर है। अगर तुम्हारे भतीजे की वजह से ना होता तो मैं इसे सदारती महल में आने ही ना देती। अच्छा गुस्सा मत करो। एहसान ने उसे मनाने की कोशिश की। उसका दिल पर मत लो। जी हाँ बड़ी माँ, गुस्सा ना करे। फरिया ने भी नरमी से कहा। वो कौन होता है कि हमारी सदर खातून को गुस्सा दिलाए? वो इस काबिल ही नहीं। तुम वाकई अच्छे से मनाती हो। हानिया के चेहरे पर बिलाकर मुस्कुराहट आ गई। फरिया, अगर ज़रून दोबारा तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं किसी को भेजकर उसे सबक सिखा दूंगी। फिर थोड़ा रुक कर एहसान से कहा, अपने भाई और भाभी को फ़ोन करके समझाओ कि उसे जल्द से जल्द बैरून मुल्क भेज दें। मैं अभी बड़े भाई को फ़ोन करता हूँ, एहसान ने जल्दी से जवाब दिया। हालांकि उसका इरादा ज़रून को बाहर भेजने का बिल्कुल नहीं था। नाश्ते के बाद रेयान ने फरिया के साथ रेस्टोरेंट से बाहर जाते हुए कहा, मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि आंटी लोरेटा और जारिया को आज के दिन के लिए ओल्ड हाउस छोड़ आए। फरिया चौंक गई। उसने वजाहत की, तुमने पहले ज़रून भाई से वादा किया था, अगर तुम अचानक इनकार करोगी तो या वो कॉल करेगा या तुम्हारे दफ्तर आकर तुम्हें तंग करेगा। फरिया को बहुत गुफ्फत हुई। ये पहली बार है कि मैंने बच्चे के मामले में ज़रून के साथ रहने पर अफसोस महसूस किया, लेकिन जारिया इतनी प्यारी है, उसके लिए ऐसी बात कहना मुनासिब नहीं था। एक बालिग इंसान होने के नाते बच्चे को दरमियान में नहीं लाना चाहिए, जारिया ने संजीदगी से कहा। मैं बाद में अंकल से बात करूंगा कि जारिया हफ्ते में 2 दिन के वक्त वहाँ जा सकती है। ज़रून को आने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फरिया को राहत मिली। रेयान, तुम्हारा ये बंदोबस्त बेहतरीन है, शुक्रिया। उसने कहते हुए उसे एक मीठी सी मुस्कुराहट दी। अगर वो सदारती महल में ना होते तो वो उसे ज़रूर गले लगा लेती। ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। रेयान ने उसे गहरी नज़रों से देखा। मैं नहीं चाहता कि जो शख्स मुझे पसंद है वो हर रोज़ अपने साबिक शोहर से मिले। फरिया हंस पड़ी। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें काफ़ी सिक्योरिटी दी है? सिक्योरिटी तो है, लेकिन दिल तो दुखता है, और सबसे अहम बात, मैं नहीं चाहता कि तुम ना खुश हो। रेयान ने नरमी से कहा। फरिया ने होंठ भींचे, सर झुकाया और कुछ न कहा, लेकिन उसके स्याह बालों के पीछे छुपे छोटे कान थोड़े सुर्ख हो गए। ये देखकर रेयान की आंखें गहरी हो गईं और कुछ देर बाद उसने मीठी भंजकर हल्की सी खांसी की। तुमने कल कहा था ना कि मुझे अपने हेडफोन्स देना चाहती हो? वो मेरे कमरे में है, अभी दे देता हूँ। हाँ। फरिया पहले तो समझ ना सकी, जब तक कि उसकी नज़रें सीधी उसकी तरफ ना देखने लगी। दिमाग ने झटका खाया और फिर से सब कुछ समझ आ गया। पार्किंग लॉट जाने के बजाय वो मुड़कर रेयान के साथ अंदर चली गई। नीचे नुकरानी फर्श साफ कर रही थी और उन्हें सलाम किया। हेडफोन्स ऊपर से हैं, मेरे साथ चलो। रेयान उसे बेडरूम में ले गया। दरवाज़ा बंद होते ही रेयान ने उसे दीवार से लगा दिया और उसके होंठों पर एक पुरजोश बोसा दिया। वो इतनी खौफजदा थी कि उसका दिल कांप उठा और उसने बेडरूम के दरवाजे की तरफ झांका। तब जाकर उसे सुकून मिला जब देखा कि दरवाज़ा आधा बंद है, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुई। उसका तनाव बरकरार रहा। अगर नौकरानी अचानक उभर आ जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, तवज्जो दो। रेहान की धीमी आवाज़ उन दोनों के लब्बों के दरमियान से मध्यम अंदाज में निकली। फरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं सकी। आखिर वो तवज्जो कैसे दे सकती थी? ये सब चुपके चुपके हो रहा था, जैसे वो कोई चोर हो। अनजान मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। रेहान ने उसका नन्हा सा चेहरा पकड़ा और गहरे बोसे देने लगा। उसकी आवाज़ में ऐसी खनक थी जैसे बिजली की लहर उसके लम्ब से गुजर रही हो, जो पाँव से लेकर पूरे जिस्म को सुन कर रही थी। कि तुम्हें मेरी याद आई थी? जल्दी करो, फरिया ने घबरा कर कहा। मैंने पूछा कि तुम्हें मेरी याद आई थी। रेहान ने हौले से उसका कान काटा। अगर सच ना बोला तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सोचा था। फरिया ने हार मान ली। शर्म से लाल होती हुई बोली, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। मैंने तुम्हें कल ही तो देखा था, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख लग रही है ना? रेहान ने हंसते हुए कहा। फरिया शर्मिंदा हो गई। मैं मजाक कर रही थी और मैं संजीदा हूँ। रेहान का लंबा कद उस पर झुक गया और उसके होंठ दोबारा उसके होंठों पर आ गए, शिद्दत और तड़प के साथ। उसके हाथों को उसने ज़बरदस्ती अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया। फरिया ने अपना सर ऊपर उठाया। जब वो उसे चूमने लगा तो उसका सारा जिस्म कांप उठा। उसे अचानक सबरीन की बात याद आई। 2 लोगों के दरमियान ये सब 1 या 2 बार तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार होने लगा तो ये रिश्ता ज़्यादा अरसा छुप नहीं सकेगा। उसे आज सुबह हानिया की मोहब्बत और हिफाजत याद आई, जैसे वो वाकई उसे बेटी मानती हो। अगर उसे पता चल गया कि उसके बेटे को उसी ने बहकाया है तो क्या वो मायूस नहीं होगी? उसका दिल बेचैन और खौफजदा हो गया। उसी लम्हे सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई। उसका पूरा जिस्म तनाव में आ गया। रेहान के हाथ मसरूफ थे, मगर उसने उसके होंठों से हटकर कहा, ईयरफोन ब्लूटूथ से जुड़ा है, तुम भी आजमा लो। फरिया की आंखें हैरत से फट गईं। वो इसकी बेशर्मी पर हैरान थी। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। बेवकूफ़।
1 منٹ بعد جب فرش صاف کرنے کی آواز قریب آئی تو ریان نے آخر اسے جانے دیا۔ وہ خود تو صاف ستھرا لگ رہا تھا لیکن فریہ کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ریان نے اس کے کپڑے ٹھیک کیے تو فریہ نے غصے سے اسے ٹھوکر ماری۔ ماسٹر کے کمرہ صاف کر دوں؟ نوکرانی کی آواز آئی۔ ہاں صفائی کرو، ریان نے کہا اور پھر فریہ کے کان کے قریب جھک کر بولا، تم پہلے نیچے چلی جاؤ، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ فریہ فوراً سمجھ گئی، اس نے اسے تمہیں تو یہی سزا ملنی چاہیے ہماری نظر سے دیکھا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس کا دل اب بھی بہت خالی تھا۔ صدارتی محل میں اس طرح کا چھپا ہوا رشتہ جلد یا بد دیر اسے پاگل کر دے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ریان نے اسے وی چیٹ پر میسج بھیجا، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ یہ وی چیٹ میسج اتنا گرم جوش تھا کہ فریہ نے تقریباً فو کو باہر پھینک دیا۔ یہ بہت خوفناک تھا۔ جب وہ کمپنی پہنچی تو کچھ ہی دیر بعد ایک اسسٹنٹ اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا۔ مینیجر فریہ، کسی نے آپ کے لیے یہ پھول بھیجے ہیں۔ فریہ نے ہاتھ میں پکڑی ٹیسٹ ٹیوب نیچے رکھی، دستانے اتارے اور گلابی کاغذ میں لپٹا ہوا پھولوں کا گلدستہ تھاما۔ یہ کوئی عام سا گلدستہ نہیں تھا، اس میں ہائیڈرینجیا، بیل فلاور، ٹیولپ جیسے خوبصورت پھول شامل تھے۔ یہ بہت خوبصورت تھا اور بہت خوشبودار بھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا۔ اس نے کارڈ کھولا، اس پر لکھا تھا، مجھے تمہاری یاد آتی ہے میری ننھی شہزادی۔ ایسے میٹھے الفاظ صرف ایک ہی شخص کے ہو سکتے تھے۔ اس نے پھولوں کی تصویر کھینچی اور ریان کو بھیج دی۔ کیا یہ پھول تم نے بھیجے؟ ریان نے جواب دیا، پسند آئے میری ننھی شہزادی؟ فریہ نے جواب دیا، پسند آئے۔ پھر ریان نے کسنگ ایموجی بھی بھیجا۔ فریہ نے خود وہ پھول گلدان میں سجا دیے۔ ساتھی ملازمی نے حسرت سے کہا، واہ یہ پھول کتنے خوبصورت ہے، کہ آپ کے بوائے فرینڈ نے دیے؟ مینیجر فریہ، آپ کا بوائے فرینڈ ہم کب کھانے پر بلائے گا؟ فریہ کے ہاتھ تھوڑا رکے اور وہ اندر ہی اندر کچھ شرمندہ سی محسوس کرنے لگی۔ لیبارٹری میں اس کے ساتھی ریان سے مل چکے تھے لیکن کسی کو اس کی اصلی حیثیت علم نہیں تھا۔ اگر انہیں کھانے پر بلایا اور انہوں نے کسی کی نوکری کے بارے میں سوال کر دیا تو راز فاش ہو سکتا تھا۔ اس نے بہانہ بنایا، آئندہ کبھی موقع ملا تو ضرور، ابھی وہ کام میں بہت مصروف ہیں۔ واقعی ویسے بھی لگتا ہے کہ اب کچھ دنوں سے وہ آپ کو لینے نہیں آ رہا۔ مینیجر فریہ، ویسے آپ کا بوائے فرینڈ کرتا کیا ہے؟ بس ایک عام سا سفید پوش ملازم ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ یہ بات خفیہ رکھے، ہم ابھی صرف محبت میں ہیں، شادی کی بات نہیں ہوئی۔ ساتھیوں نے سمجھداری سے کہا، سمجھ گئے، آپ ابھی جوان ہیں، شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی اسسٹنٹ دوبارہ واپس آیا۔ اس بار گلابوں کا بڑا سا گلدستہ تھا۔ مینیجر فریہ، آپ کو ایک اور پھولوں کا گلدستہ آیا ہے؟ ساتھیوں نے ہنستے ہوئے کہا، واہ مینیجر فریہ، آج کل تو آپ بڑی کشش رکھتی ہیں۔ فریہ نے زبردستی مسکراہٹ کی اور جب اس نے کارڈ دیکھا تو اس پر لکھا تھا، اگر اس دنیا میں کوئی ٹائم مشین ہوتی تو میں ضرور ماضی میں واپس جا کر تمہیں سنبھالتا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں عجیب سی چبھن پیدا کر گئے۔ اس نے بلا جھجک اسسٹنٹ سے کہا، اسے باہر لے جا کر پھینک دو۔ اسسٹنٹ حیران ہوا، اتنے خوبصورت پھول پھینک دے؟ افسوس کی بات ہے، کیا میں نے اسے دفتر کو سجا دوں؟ جیسے تمہاری مرضی۔ فریہ نے اصرار نہیں کیا۔ پھول بیچنے والا شخص اس کے لیے ناپسندیدہ تھا لیکن پھولوں کا قصور نہیں تھا، بس وہ اس کے سامنے نہ ہو تو بہتر ہے۔ اگلے کئی دنوں تک زارون روز پھول بیچتا رہا۔ فریہ بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی تھی، حتیٰ کہ اسے فون کر کے ڈانٹنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ تاہم بدھ کے دن ایک میٹنگ میں صبری نے اعلان کیا، اوشر نے ہماری خریداری کی پیشکش قبول کر لی ہے اور معاہدہ جمعے کو سائن کیا جائے گا۔ بالکل اچھا۔ پورا کمرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے مینیجر نے کہا، ہمیں لگا تھا کہ اس خریداری میں کئی مہینے لگیں گے لیکن ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ صرف ایک ہفتے میں مکمل ہو گئی۔ صبری نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اوشر کارپوریشن پہلے ہی اپنے اختتام پر تھا اور اس پر مزید برقرار رہنا صرف پیسوں کا ضیاع ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب اوشر کارپوریشن کی خریداری مکمل ہو جائے گی تو کمپنی کے اندرونی عملے میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور ظاہر ہے ہماری فرکوسبی کی آسٹریلیا میں حیثیت بھی ایک نئے بلند درجے پر پہنچ جائے۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے باہر کی دنیا کو اس خریداری کے بارے میں بتانے کے لیے اقدامات کریں اور واضح کریں کہ اوشر کارپوریشن کی مالک اب زارون شاہ نہیں بلکہ ہماری صبرین یزدانی ہوگی۔ خریداری کے بعد کیا اوشر کارپوریشن مال سے اپنی دکان ہٹائے گا؟ دکان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں لیکن سٹاف کو صبرین یزدانی کے تحت بھرتی کیا جائے گا۔ میٹنگ کے بعد جب سینئر افسران ایک ایک کر کے باہر چلے گئے تو فریہ نے کہا کہ اس بار میں معاہدے پر دستخط کرنے نہ جاؤں۔ تم کمپنی کی انچارج ہو، تم جا سکتی ہو،
मैं ज़रून को नहीं देखना चाहती। सबरीन ने मेज़ पर हाथ रखे और झुक कर उसे देखा। लेकिन तुम कंपनी की बानी और कानूनी नुमाइंदा हो। अगर तुम नहीं गई तो ओशो कॉरपोरेशन के पास वीज़े से इनकार का जवाब होगा। तुम्हें पता है ये खरीदारी इतनी जल्दी क्यों मुकम्मल हुई? क्योंकि ज़रून ने तावन किया, वरना दीगर कंपनियां भी खरीदने की ख्वाहिश रखती थी और यह मुकाबला कई महीने लंबा खिंच सकता था। फरिया ने कड़वाहट से कहा, पहले तो मैं सिर्फ ज़रून को शिकस्त देने के लिए ओशो कॉरपोरेशन खरीदना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं रहा। वो बार बार मेरे साथ सुलह करना चाहता है। सच कहूँ तो मुझे कराहियत महसूस होती है। क्या उसमें ज़रा सा भी खुदाहगी नहीं? सबरीन ने समझाया, इन सब बातों को छोड़ो। मुख्तसर ये है कि ओशो कॉरपोरेशन की खरीदारी हमें माली और मादी वसाइल की काफ़ी बचत देगी और हमारी कंपनी तेज़ी से वसअत हासिल करेगी। याद रखो, हम फ्रीकॉसबी को बड़ा करना चाहते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाना चाहते हैं। फरिया कुछ देर खामोश रही। वो सिर्फ इस वजह से कि वो किससे नाराज़ है अपने जिम्मेदारी में से मुंह नहीं मोड़ सकती। जल्द ही जुम्मा आ गया। वो और सबरीन वुकला और कंपनी की कानूनी डिपार्टमेंट के मावनीन के साथ ओशो कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचे। शायद सबको पता था कि कंपनी हाथ बदलने वाली है, इसलिए ज़्यादातर मुलाजमीन दरवाजे पर खड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत से मुलाजमीन फरिया से वाकिफ़ थे। वो पहले यहाँ काम कर चुकी थी और एक वक्त में ओशो कॉरपोरेशन की मालकिन भी रही थी। फरिया और उसकी टीम सीधे कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे, जहां सोंग रोंग शी और कुछ दीगर आला अफसरान पहले मौजूद थे। ज़रून जल्दी से आया और कुर्सी खींचते हुए कहा, फरिया बैठो। उसकी खूबसूरत आंखों में नरमी और मोहब्बत झलक रही थी। फरिया ने सर्द लहजे में कहा, मिस्टर ज़रून, बराह करम मुझे सदर फरिया कहकर पुकारें। मैं आज कंपनी की तरफ से माहदे पर दस्तखत करने आई हूँ। ज़रून के चेहरे पर एक लम्हे के लिए जमूद सा छा गया। उसके ताऊ ने जल्दी से कहा, हमने वकील के साथ मिलकर माहदा तैयार कर लिया है, बराह करम एक नज़र डालें। फरिया ने माहदा नहीं उठाया, बल्कि सबरीन ने उसे लेकर अपने हमरा आए दो वकीला के साथ उसका मुतालिया शुरू किया। एक मुलाजिम चाय लेकर आया। ज़रून उठा फरिया के सामने चाय रख दी। कीमत में पहले ही बात हो चुकी है, अब सिर्फ मुलाजमीन मुस्तकबिल का मामला बाकी है। फरिया ने सर्द लहजे में कहा, ये सब मामला हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर समरीन संभालेंगी। मैं सिर्फ तहकीक और तरक्की के शिबे की निगरान हूँ। ज़रून ने उसके सर्द लहजे को देखते हुए होंठ पीछ लिए। ज़ारिया मेरे साथ परसों बहुत खुश थी। मैं सिर्फ मिस्टर ज़रून, हम यहाँ सिर्फ कारोबारी मामलात के लिए आए हैं, ज़ाती बातें करने के लिए नहीं। फरिया ने बेसब्री से बात काट दी। ज़रून ने गुस्से से ग्लास को मजबूती से थामा। अच्छा, तो फिर कारोबार की बात करते हैं। आप ओशो कॉरपोरेशन को किस तरह आगे ले जाना चाहती हैं? ये हमारी कंपनी के मुस्तकबिल के मंसूबे हैं मास्टर, मैं आपको नहीं बता सकती। ये कहकर फरिया खड़ी हो गई। मैं बाथरूम जा रही हूँ। ज़रून उसकी पीठ को देखता रहा। दिल ही दिल में पछतावे से भर गया। आखिर वो ऐसा क्यों है? वो उसे एक अच्छा चेहरा भी क्यों नहीं दे सकती? 5 मिनट बाद फरिया वापस आई। सबरीन और वकील ने भी दस्तावेज़ को पढ़ा और कहा, कोई मसला नहीं, दस्तखत कर दो। फरिया, सबरीन और ज़रून दस्तखत मुकम्मल होने के बाद ज़रून ने जल्दी से कहा, आज एक बड़ा दिन है, क्यों ना मैं आप सबको करीबी रेस्टोरेंट में शाये की दावत दूँ, ताकि फ्रीकॉसबी की कामयाबी खरीदारी का जश्न मनाया जा सके। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, सबरीन ने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। मिस यज़ानी, तो आप मुझे इज़्ज़त नहीं देंगी? ज़रून के चेहरे पर नाराज़गी से छा गई। आपको मालूम होना चाहिए कि मुल्क बैरून मुल्क कई कंपनियां ओशो कॉरपोरेशन को खरीदने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं चुना। सबसे पहले तो मैंने फ्रीकॉसबी को तरजीह दी और जानबूझकर कीमत नहीं बढ़ाई। फरिया मज़ीद बर्दाश्त न कर सकी और नापसंदीदगी से बोली, क्या हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्या आज तुम्हारे साथ खाना खाना पड़ेगा या रात तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा? मीटिंग रूम में और भी लोग मौजूद थे और सबने ज़रून को अजीब नज़रों से देखा। ज़रून को तवक्को नहीं थी कि वह इतनी बेबाक हो गई। फरिया, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जानती हो मैं तो बस इखलाकी दबाव डालना चाहते हो, है ना? सबरीन ने सर्द लहजे में उसकी बात काटी। नहीं, मैं तो बस चाहता था कि सब मिलकर खाना खाएं। आखिरकार आज से हम सब आपस में तावन होगा। ज़रून ने भवें सकेरी, क्या तुम मेरा हमेशा बुरा ही सोचोगी? मैं वाकई मानता हूँ कि माजी में मुझसे गलतियाँ हुई, मैं इसे तावन नहीं समझती। सबरीन ने हाथ में मौजूद दस्तावेज़ हिलाते हुए कहा, मिस्टर शाह, आपकी कंपनी बार बार खसारे में जा रही थी और अब मज़ीद नहीं चल सकती थी। हमने सिर्फ एक ख़रीदारी की है और हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने साइन किए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मेरी हैसियत में सिर्फ मेरे बोलने से कोई भी आपसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं करेगा। अगर मैं जानबूझकर कीमत कम करती तो आप इस माहदे को कबूल ना करते और इस वक्त ओशो कॉरपोरेशन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती और आपको मज़ीद नुकसान होता।
صبرین کے الفاظ زوردار تھے اور ان کی خوبصورت آنکھوں میں اعلیٰ طبقے کا غرور جھلک رہا تھا۔ زرون آہستہ آہستہ سناٹے میں چلا گیا۔ اس نے صبرین کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اسے واقعی احساس ہوا کہ وہ اب پرانی عورت نہیں رہی، وہ شہرین کی بیٹی تھی اور ٹائٹس کی حفاظت میں تھی۔ صبرین نے کہا، تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ فریہ اور میرے پاس تم سے بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں، ورنہ دستخط سے پہلے ہم تمہیں بالکل برباد کر دیتے۔ تھوڑی دیر رک کر اس نے مزید کہا، اور ہماری موجودہ حیثیت کے ساتھ تم ہمارے ساتھ کھانے کے قابل بننے کے لیے کم از کم اپنی بہن کے درجے تک آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اور فریہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زرون نے دونوں کی پشت کی طرف دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا۔ زرون کے پیچھے کھڑے ایگزیکٹیوز نے اس کی پیٹھ کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ یہی بات ہے، ہم خرید لیں گے، ٹھیک ہے۔ زرون کو مکمل شکست ہوئی اور وہ ابھی تک صورتحال کو نہیں سمجھ پایا۔ شاید زرون اب بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ شاہ خاندان کا بڑا بیٹا ہے اور اوشر کارپوریشن کا باس ہے۔ ہاں، سوال شاہ خاندان کے نوجوان آقا کا۔ چھوڑو، زرون نے شاہ خاندان کی ساکھ کو تباہ کر دیا۔ نکل جاؤ۔ زرون مزید نہیں سن سکا اور اس نے میز پر رکھا کپ اٹھایا اور ان دونوں پر دے مارا۔ ذرا ایک لفظ اور کہو، دیکھتا ہوں تمہیں جان سے مارتا ہوں یا نہیں۔ کمبخت، تم ابھی بھی مجھے سمجھتے ہو کہ تم اوشر کارپوریشن کے باس ہو۔ ہمیں تو اب صدر صبرین اور صدر فریہ کو خوش رکھنا ہے۔ وہ دونوں اعلیٰ عہدیدار وہاں سے چلے گئے۔ زرون سختی سے کانفرنس ٹیبل پر جھک گیا۔ یہ وہ سلطنت تھی جو کبھی اس نے فتح کی تھی، اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اب انہی ملازمین کو وہ کیوں ناپسند لگتا ہے۔ کبھی کبھی زرون کو لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی بری طرح ناکام ہوا ہے کہ مر جانا ہی بہتر ہے۔ نیچے کار پارک میں فریہ نے تعریف کے انداز میں صبرین کو انگوٹھا دکھایا۔ مس صبرین، آج آپ کا روب دار انداز سامنے آیا اور مجھے تو حیران کر دیا۔ صبرین نے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، زرون کی حرکتوں سے میں بھی بہت تنگ آ چکی ہوں۔ وہ ابھی تک اپنی حقیقت کو سمجھ نہیں پایا، جیسے کہ اس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو۔ ہم نے اوشر کارپوریشن کو خرید لیا۔ فریہ نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ہاں، جیسے وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہو کہ ہمیں اس کی عزت رکھنی پڑے۔ اسی وقت فہد کا فریہ کا فون آیا۔ ہمارے ولا کی منتقلی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ اگلے پیر کو شیخ فیملی دارالحکومت کے ہوٹل میں رشتہ داروں اور دوستوں کے شائع پر مدعو کرے گی۔ اتنی جلدی؟ فریہ حیران رہ گئی۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ جلدی شفٹ ہونا ہے۔ میں نے بس ڈیکوریٹر سے اوور ٹائم کام کروایا۔ ولا تو کافی پہلے تیار ہو چکا تھا، بس خالی پڑا تھا۔ آج رات آ جاؤ، خاندان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اچھا، کیا کوئی کام ہے جس میں میں مدد کر سکوں؟ فریہ کو اچانک احساس ہوا کہ شیخ فیملی کے نئے گھر کے لیے اس کی کوئی خاص شراکت نہیں رہی۔ سب کچھ اس کے بھائی نہیں کیا۔ نہیں، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ تم صرف صدر اور دوسروں کو بتا دینا کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا، ان کو شکریہ ادا کرنا۔ فریہ نے سر ہلایا۔ اگرچہ وزارتی محل میں رہنا بہت آرام دہ تھا، لیکن چونکہ اس کا زرون سے ایک وقت میں تعلق رہا تھا، اس لیے وہاں سے نکلنا بہتر تھا تاکہ دونوں آزاد اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ شام کو جب وہ وزارتی محل واپس آئی تو اس نے ہانیہ کو یہ بات بتائی۔ ہانیہ نے سنا تو دل گرفتہ ہو گئیں۔ جیسے ہی تم اور روزاریہ چلی جاؤ گی، یہ وزارتی محل اور سنسان ہو جائے گا۔ کیوں نہ تم یہی رہو؟ تمہارے بغیر تو مجھے عادت ہی نہیں رہی۔ فریہ نے ہانیہ کا بازو تھام کر کہا، بڑی موم، مجھے بھی آپ سے بچھڑنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے لیے میلبورن سے یہاں آ گئے ہیں، اور ویسے بھی وزارتی محل کی سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ اگر ہم ہمیشہ یہی رہیں تو رشتہ داروں کے لیے زارزیہ سے ملنے آنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے شرارتی انداز میں اسے دیکھا، اور پھر شاید تمہیں کسی سے ملاقات یا ڈیٹ پر جانا ہو تو یہ جگہ مناسب نہیں رہے گی۔ فریہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور شرمندگی سے کہا، یہ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا بھی نہیں۔ ہانیہ نے ہلکے سے سانس لی اور کہا، فریہ، اب سوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بوائے فرینڈ مل بھی جائے تو وہ وزارتی محل کے دروازے تک تو آنے سے رہے۔ سچ کہوں تو مجھے خود یہاں رہنا اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ اگلا پیر۔ ہانیہ نے آہ بھری۔ فریہ، لگتا ہے کہ اب ہم تین ہی یہاں کھانے پر ساتھ ہوا کریں گے۔ فریہ نے دل ہی دل میں معذرت محسوس کی۔ بڑی ماں، میں جب بھی وقت ملا آپ کے پاس ضرور آؤں گی۔ جب اپنی رہائش گاہ پر واپس آئی تو سامان سمیٹنا شروع کیا۔ اسی دوران جب ریان دفتر سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ فریہ اسٹڈی میں جھکی ہوئی کتابیں سمیٹ رہی ہے۔ جب میں آئندہ کام سے واپس آؤں گا تو تم نظر نہیں آؤ گے، اور نہ ہی صبح ناشتہ تمہارے ساتھ کر سکوں گا۔ ریان نے اسے پیچھے سے تھپک کر گلے لگا لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ فریہ نے جو چیز ہاتھ میں تھی وہ نیچے رکھی، مڑی اور ریان کی کمر میں بازو ڈال دیے۔ کیا کریں؟ اگر ہم ہمیشہ یہیں رہے
تو تم ہر وقت ایسے ہی کرتے رہو گے تو جلدی یا بدیر سب کو پتہ چل جائے گا۔ کیا مطلب؟ ریان کی دبی دبی سی آواز اس کی گردن سے آئی۔ فریہ شرما گئی۔ یہی جیسے ابھی ہو رہا ہے، ہر صبح تم کوئی بہانہ بنا کر مجھے اپنے کمرے میں بلاتے ہو یا رات کو کام کے بعد یہاں آ جاتے ہو تو جلد ہی کسی کو شک ہو جائے گا۔ میں گھر شفٹ ہو جاؤں گی تو کوئی ہمیں مسلسل نہیں دیکھے گا، اس لیے ملاقات کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ریان نے اسے کچھ دیر دیکھا اور راہ بھری۔ لیکن مجھے اکثر اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھار دفتر سے واپس نہیں آ پاتا۔ میرے والد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں بار بار باہر جا رہا ہوں تو انہیں شک ہو جائے گا۔ کیا؟ فریہ نے پلکیں چپکائیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کس نے کہا تھا کہ تم اپنے ابو کے ساتھ اتنے قریبی کام میں جڑ جاؤ؟ بس اب تو دل نہیں کرتا، لیکن ابھی کچھ وقت کے لیے تبادلہ ممکن نہیں، ریان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ فریہ ریان کی باہوں میں سمٹ گئی اور آہستہ سے بولی، چلو چھوڑو، تمہیں اپنی نعمتوں کا احساس ہی نہیں۔ باہر کتنے لوگ ہیں جو تم سے حسد کرتے ہیں۔ کس بات پر حسد کریں؟ میرے اوور ٹائم پر؟ اس بات پر کہ میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا؟ اس بات پر کہ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو صرف خود پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے؟ ریان نے کہہ کر فریہ کے کان کی لو پر ہلکا سا کاٹ لیا اور نہایت مدھم آواز میں بولا، جب رات کو تمہیں کچھ یاد آئے اور تمہیں مرنے کا دل چاہے تو تمہیں صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ دھماکہ! فریہ کے دماغ میں جیسے آتش پھوٹ پڑی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی، صرف ریان کی کمر کو زور سے دبایا۔ لیکن کافی دیر بعد اسے اندازہ ہوا کہ ریان کی کمر پر تو ذرا بھی چربی نہیں تھی۔ میری فٹنس بہت اچھی ہے، ریان نے فخر سے کہا اور اپنی ناک فریہ کے نازک گال سے رگڑی۔ جب ریان نے جسمانی ساخت کا ذکر کیا، فریہ کو وہ صبح یاد آ گئی جب اس نے ریان کو سوتے وقت دیکھا تھا۔ اس کی پتلی کمر اور اصلاحات اب بھی اس کی یاد میں تازہ تھے۔ پھر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اس کی کمیج پینٹ سے باہر نکالی اور اوپر اٹھا کر ہاتھوں سے اس کے مضبوط ایپس کو چھونے لگی۔ ریان کا جسم تن گیا اور اگلے ہی لمحے اس نے فریہ کو سیدھا اٹھا کر ڈیسک پر بٹھا دیا، خود ہی قمیض کے سارے بٹن کھول دیے۔ چلو اب غور سے دیکھ لو، اب میرا دل نہیں کر رہا۔ فریہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن ریان نے اسے ایک ہاتھ سے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے لبوں پر دبدبے سے بوسہ دیا۔ خاموش اسٹڈی میں فریہ کے کپڑے تو ٹھیک تھے، لیکن ریان کی قمیض کھلی ہوئی تھی۔ اس منظر نے فریہ کے ہاتھوں کو بے چین کر دیا کہ وہ انہیں کہاں رکھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ سانس رکنے لگی تو فریہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس کرو، بٹن بند کر لو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ آ جاؤ۔ ریان نے اس کے ہاتھ کو نیچے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں، آج تک کسی عورت نے میرے لیے بٹن بند نہیں کیے۔ اس کی مدھم آواز میں ایک خاص کشش تھی۔ تمہاری ماں نے نہیں کی؟ فریہ نے ایبرو اٹھا کر کہا۔ ریان نے ہلکی سی کھانسی کی اور مسکرا کر کہا، وہ تو بچپن میں کیا ہوگا، بڑی ہونے کے بعد تو کسی عورت نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ اتفاق کی بات ہے، میں نے بھی آج تک کسی کے بٹن بند نہیں کیا۔ فریہ نے بھی ہار نہ مانی۔ ریان خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرمسرت مسکراہٹ چھا گئی اور اس کی نظریں محبت سے فریہ پر جمی رہیں۔ فریہ نے آخر کار ہار مان لی، سر جھکایا اور سنجیدگی سے بٹنوں اور سوراخوں کو تلاش کرنے لگی۔ وہ اس کام میں نئی تھی، کچھ جھجک اور اتنا تجربہ کاری کے ساتھ ایک ایک کر کے بٹن بند کرتی گئی۔ جب وہ فارغ ہوئی، ریان نے اس کی کمر میں بازو ڈالے اور اسے دوبارہ بوسہ دیا۔ اس کے لبوں کے بیچ ایک دبی دبی سی محبت سرگوشی گونجی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فریہ کا جسم سن ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے تو صرف بٹن بند کیے تھے اور یہ آدمی اتنا جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اس کا یوں باہوں میں بھرنے اور محبت کرنے سے اس کے اندر ایک عجیب سی گرمی بڑھ گئی۔ بوسوں کے دوران اس کی گردن پر ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے کوئی چیز اس کی گردن میں لٹکائی گئی ہو۔ فریہ نے نیچے دیکھا تو پایا کہ ریان نے اس کے گلے میں ایک ہیرے کا ہار ڈال رکھا تھا۔ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ ریان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، فریہ ہم اتنے عرصے سے ڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن میں نے تمہیں ابھی تک کوئی تحفہ نہیں دیا۔ نہیں، تم تو اکثر زاریہ کے لیے تحفے لاتے ہو، وہ تو الگ بات ہے۔ بیٹی کے لیے تحفہ لانا تو ایک فطری بات ہے، اور تمہارے لیے لانا بھی میرے لیے بالکل فطری ہے۔ فریہ بے حد جذباتی ہو گئی۔ یہ بات تو صاف تھی کہ زاریہ ریان کی بیٹی نہیں تھی، پھر بھی وہ ایسے الفاظ کہہ رہا تھا۔